السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 5 نیوز اور میں ہوں شہزادی قمر اور میں ہوں سید مہدی عباس۔ بلیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ کراچی میں عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024، بحریہ کی سیکنگ ہیلی کاپٹر جنگی جہازوں کا فلائی پاسٹ، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بطور مہمان خصوصی شریک۔ کھلے سمندر میں ستارہ دہشت گردی آپریشن نشان پاکستان، شاندار مظاہرہ، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے اعضاء کھونے والے غازی بھی شریک۔ تینوں مسلح افواج جنگی اثاثوں کے ساتھ نمائش میں شریک۔ تقریب میں مختلف ممالک کے سفیر، مندوبین اور مبصرین کی بھی شرکت۔ پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کے کامیاب انعقاد پر خوشی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں سائبر سیکیورٹی اور ماحولیاتی تبدیلی عصر حاضر کے بڑے چیلنج ہیں۔ پاکستان اور بہادر مسلح افواج ملکی سلامتی کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ مجھے پاکستان اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے۔ 1 سال پہلے چھائے مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے ہیں۔ مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہا آج معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں، اگلے برس تک مزید بہتر ہوں گے۔ صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام دلا سکتے ہیں۔ کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں۔ ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز کا بھی دورہ، ہتھیاروں اور دفاعی ساز و سامان کا مشاہدہ۔ سپہ سالار نے دوست ممالک کی دفاعی نمائش میں شرکت کو سراہا، مقامی اور بین الاقوامی نمائش کنندگان کی حوصلہ افزائی کی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا آئیڈیاز دفاعی نمائش کا دورہ۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف کو آئیڈیاز دفاعی نمائش سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ایئر چیف کا آئیڈیاز دفاعی نمائش میں مختلف اسٹالز کا دورہ، پاک فضائیہ کے سربراہ کا نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پویلین کا دورہ قومی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے میں تکنیکی تعاون اور جدت کا اجاگر کرتا ہے۔ ایئر چیف کے دفاعی صنعت کے فریم ورک کے قیام کی حوصلہ افزائی۔ ایئر چیف نے تکنیکی روڈ میپ کو ہم آہنگ کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون پر زور دیا۔ میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی گراؤنڈ بریکنگ تقریب کا کراچی ایکسپو سینٹر میں انعقاد۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سربراہ پاک بحریہ نے کہا کہ پاکستان میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ پارک کا مقصد بحری ٹیکنالوجیز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فروغ دینا ہے۔ ISPR کے مطابق جہاز سازی، ساحلی سیاحت سمیت متعدد شعبوں کو بھی فروغ دینا ہے۔ پاکستان میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ایک جدید تحقیقی اور ترقیاتی مرکز ہے۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز میں پاکستان اور چائنا کے مابین دفاعی ساز و سامان سے متعلق معاہدہ، مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدہ پاکستانی کمپنی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا اور چائنیز کمپنی نورنکو کے مابین ہوا۔ دوسرا معاہدہ چناب انجینئرنگ ورکس اینڈ فاؤنڈریز کے ساتھ ہوا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ریمانڈ نیو ٹاؤن تھانے میں درج مقدمے میں منظور کیا گیا۔ بانی PTI کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی درخواست خارج، بانی کو 26 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کا عادل خان بازئی کو ٹی سیٹ کرنے کا حکم۔ MNA عادل بازئی کی نااہلی کے لیے نواز شریف کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فلور کراسنگ پر عادل بازئی نااہل قرار، ڈی سیٹ کرنے کا حکم۔ NA 262 کی نشست خالی قرار۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں PTI رہنماؤں کے خلاف احتجاج کیس کی سماعت، بیرسٹر گوہر کی عبوری ضمانت میں 2 دسمبر تک کی توسیع۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے احتجاج رکوانے کی درخواست پر سوال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی عدالت میں پیش۔ عام شہری کا کیا قصور ہے؟ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ میں عموماً وزیروں کو طلب نہیں کرتا، لیکن صورتحال کچھ ایسی ہے۔ وزیر داخلہ صاحب آنے کا شکریہ، آپ کو اس مسئلے کے لیے بلایا ہے۔ چیف جسٹس کا محسن نقوی سے مکالمہ۔ محسن نقوی نے بتایا کہ 24 نومبر کو بیلاروس کا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ جس دن کوئی آتا ہے تو احتجاج کی کال بھی اسی دن دی جاتی ہے۔ خالی کنٹینرز نہیں لگائے جاتے، راستے بند ہو جاتے ہیں، کاروبار دکانیں سب بند ہو جاتا ہے۔ عدالت کا جو بھی حکم ہوگا اس پر عمل درآمد کرائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں کسی جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے، احتجاج کو کوئی نہیں روک رہا۔ اسلام آباد میں ہی احتجاج کیوں؟ پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مذاکرات دھمکیوں کے ساتھ نہیں ہوتے، دھمکیاں دیں اور بات چیت کبھی بولیں، ایسا ممکن نہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ موبائل سروس بند کرنے یا نہ کرنے پر کل رات تک فیصلہ ہو جائے گا۔ افغان شہریوں کا احتجاج میں شریک ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ کے پی کی سیکیورٹی کی صورتحال پر آئندہ ماہ کثیر الجماعتی کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ کانفرنس بلانے کا فیصلہ بنو میں دہشت گردوں کے حملے میں 12 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق کے بعد کیا گیا۔ فوج کے بغیر امن و امان کی صورتحال کنٹرول نہیں ہوگی۔ کے پی کی صورتحال پر دسمبر کے پہلے ہفتے میں اے پی سی بلائی جائے گی۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کا بیان۔ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور سمیت تمام جماعتوں کو مدعو کریں گے۔ کے پی حکومت عوام کی جان و مال کے تحفظ کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ پولیس ذرائع کے مطابق وفاقی پولیس نے 26 نمبر چورنگی کے اطراف میں گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن پی ٹی آئی کارکنان اور غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن ہوگا۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کا احتجاج۔ 23 نومبر سے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جزوی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس اسلام آباد، کے پی اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں معطل کی جائے گی۔ پی ٹی اے کی جانب سے 22 نومبر سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیو کر دی جائے گی۔ فائر وال ایکٹیو ہونے سے انٹرنیٹ سروس آہستہ اور سوشل میڈیا ایپس پر ویڈیوز اور آڈیوز لوڈنگ نہیں ہو سکیں گی۔